الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. محبت ذوق شوق سے سارے احباب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. احباب ذی وقار، اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات کی تمام حمد و تعریف کہ جس کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر سے عید الفطر کا مبارک دن ہمیں نصیب ہوا. اللہ رب ذوالجلال اس دن کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. اس مبارک دن کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی، ہمارے والدین اور آباء و اجداد کی مغفرت اور بخشش فرمائے. برادران اسلام، انتہائی مختصر سا وقت ہے، لیکن چونکہ بارش کی وجہ سے آباد اور کچھ تاخیر ہو گئی ان سے بھی، تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ دیر نہ ہو ادائیگی عید الفطر میں. تمام دوست احباب جو تشریف لا رہے ہیں، وہ جو احباب خدمت کے حوالے سے ہمیشہ حسب سابق کوشش کرتے ہیں، وہ مسجد کے مین دروازے میں احباب جلوہ افروز ہیں. پہلے اس نیکی میں آ کر اپنا حصہ ڈالیں اور اس کے بعد پھر سامعین خطبہ سماعت فرمائیں. برادران اسلام، خلاق الجزل اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات ہم سب کے پاک پروردگار نے یہ دن وہ عطا فرمایا بالخصوص اہل ایمان کو کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان نصیب فرمایا. ماہ رمضان کے شکرانے کے طور پر بطور انعام اللہ نے جو عید الفطر عطا کیا. یہ دن ہے انعام والا دن، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی بشارت اور کامل مغفرت رب ذوالجلال کی طرف سے ان بندوں کی کر دی جاتی ہے جو اس مبارک دن کے اندر اللہ رب ذوالجلال کے بندے عیدگاہ میں مسجد میں تشریف لے آتے ہیں. حدیث رسول کے مبارک اور نورانی الفاظ یہ ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی لائنیں لگتی ہیں ان شاہراہوں پر، ان گزرگاہوں پر، ان رستوں پر جن سے مساجد کے اندر اللہ کے اہل ایمان بندوں نے گزر کر نماز عید کے لیے آنا ہوتا ہے. دائیں اور بائیں فرشتے پرتپاک استقبال کے لیے، سلام کرنے کے لیے، ویلکم کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ گزرتا ہے ملائکہ اپنی زبان میں اس بندے سے کہتے ہیں رحم اللہ، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو کیونکہ تو اس کی رحمت کو پانے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے. برادران اسلام، یہ مبارک دن جس کو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ان لوگوں کو عطا ہوئی جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ رمضان کی تراویح ادا کی اور اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی نوید انہیں ملی. وہ بشارت جن بندوں کو ملی ہے خالق الجزل نے فرمایا اب ایک یوم شکر کا، آج کا دن ہے یوم شکر
اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، ہم اس پر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کریم کرم نوازی فرما، جیسے ماہ رمضان کے روزے تو نے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے صدقے میں ہماری بخشش کا اعلان فرما۔ برادران اسلام، یہ یوم عید الفطر یوم الاستغفار بھی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ بھی ہے کہ یوم استغفار یعنی اللہ سے مغفرت اس بات پر بھی طلب کی جائے کہ میرے مالک رمضان کا حق نہیں ادا کر پائے، جیسے اس کا حق تھا ویسا تو ہم میں سے کوئی شخص آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکے تو کرے، میں نہیں کر سکتا کہ ماہ رمضان کا ہم نے حق ادا کیا ہو، نہ ماہ رمضان کا حق ادا کر پائے، نہ اس میں آنے والے پاک قرآن کا حق ادا کر پائے، لیکن پھر بھی اللہ کے جلال جل وعلا شانہ نے کرم نوازی فرمائی ہمیں یوم عید عطا کیا۔ یہ عید الفطر کا مقدس دن یوم تشکر بھی ہے، یوم استغفار بھی ہے، غرباء پروری اور یتیم پروری کا دن بھی ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری امت کے غرباء کا خاص خیال رکھا جائے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ پھر اس کی خدمت کی جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ پچھلے دنوں میں نے ایک اخبار کے اندر ایک تراشا پڑھا اور مجھ پر کافی دیر تک رکت طاری لگی، لذت طاری رہا کہ آج المیہ کیا ہے امت مسلمہ کا۔ ایک بیٹی سکول جاتی ہے اور وہاں سکول کے اندر اس کے لیے لنچ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، گھر سے بھی وہ فاقے کے ساتھ جاتی ہے، مگر اس کی چند سہیلیاں اس کے گھریلو حالات سے باخبر ہوتی ہیں، وہ اس بچی کو اپنے ساتھ لنچ کرواتی ہیں، ناشتہ کرواتی ہیں۔ جب وہ بیٹی کافی عرصہ دراز تک اسی معمول کے ساتھ آتی جاتی رہی کہ سہیلیاں اس کے کھانے کا انتظام کرتی رہی، کچھ عرصے بعد اس معمول میں یک اچانک تبدیلی آ گئی، وہ بیٹی گھر سے کھانا کھا کے بھی آتی تھی، ساتھ اپنے لے کے بھی آتی تھی دوپہر کا کھانا۔ تو سہیلیوں نے پوچھا یک تبدیلی کیسے آ گئی؟ اس نے کہا تبدیلی ایسے آئی کہ میرے والد صاحب کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ہماری برادری کے کچھ رشتہ دار، اعزاء، اقارب، احباب اور اہلِ محلہ میں سے کچھ افراد نے ایڈوانس ہماری خاطرداری کے لیے کچھ راشن کا سامان فروخت کا انتظام کر دیا ہے۔ اب ہمارے گھر کے اندر وہ فاقے بدل گئے ہیں، وہ بدحالی دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی۔ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کی وہ بندی، وہ بیٹی کہنے لگی جب تک والد حیات تھے کسی نے اس کی بیمار کرسی بھی نہ کی، اور اس کی بیماری میں کسی نے اس کی تیمارداری بھی نہ کی، اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔ جب وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب پچھلے جناب والا کو اس کے گھر کی فکر کر رہے ہیں، اور خدا کے بندے جیتے جی اس کی قدر نہ کی، مرنے کے بعد اس کی قبر پر جا کر تو 100,000 دیکھ بھی چڑھائے، تو بھلا اس کی روح کیسے خوش ہو جبکہ زندگی میں وہ نالا رہا، زندگی اس کی فاقوں کے ساتھ گزری۔ کسی بندے کو اس دنیا کی زندگی میں خوشحال کر کے جا، خوشیاں اس کے چہرے پر دیکھ کے جا، تاکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے تیرے لیے کسی آخرت کے اجر کا سبب بن سکے۔ میں نے ایک بار اپنے استاد مکرم کی غلامی مفتی صاحب سے پوچھا، استاد مکرم یہ ارشاد فرمائے کہ یہ بہت بڑے مینار ہم بناتے ہیں، مینار سمجھتے ہو؟ غلطی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، بولیں تو کیوں؟ کیا یہ مینار بنانا درست ہے یا نہیں؟ مفتی صاحب اس جملے پر مسکرا پڑے، مجھے کہنے لگے بیٹا اگر اسی مینار کے سائے میں ایک بندہ فوت ہو جائے بھوک اور فاقے کی وجہ سے، بتا مینار کا اجر زیادہ ہے یا اس کو کھانا کھلانے کا اجر زیادہ ہے؟ بولو تو صحیح۔ برادران اسلام یہی کچھ ہے آج کل حالات، جناب والا ہم بڑے بڑے اونچے محل مینار تو تعمیر کر لیتے ہیں، مگر ان مساجد کی کیفیت کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، تو ان کو آباد کرنے والے کس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد پیغمبر سارے رضی اللہ تعالیٰ
عید الفطر کا دن تھا، مسجد نبی شریف میں نماز عید ادا فرمائی آپ۔ صحابہ کرام کی عادت تھی وہ عیدگاہ سے پھر گھر جا کر امیر المومنین کو مبارکباد دیتے تھے اور ملا کرتے تھے۔ جب دروازہ خلافت پہ تشریف لے آئے، وہ دروازہ خلافت کوئی بڑا کوئی محل تو نہیں تھا نا، امیر المومنین کا وہی سادہ سا کچا سا گھر، آپ اپنے گھر میں اندر بیٹھک سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صحابہ کرام کو تشویش لائے ہوئے حیرت میں ڈوب گئے۔ عید کا دن ہے، آج تو چہروں پر مسرت کا اظہار ہے، ہر بندہ خوشی سے شاداں افرا ہے، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے؟ آج ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لمحات بعد توقف کے بعد جب دروازہ کھلا، امیر المومنین کو گلے سے لگایا لوگوں نے، اصحاب رسول نے، یارو وہ امیر المومنین بھی جنتی تھا، ملنے والے اصحاب رسول بھی جنتی تھے۔ جب ذکر چلتیاں دا آگے تو بولنا چاہیے۔ برادران اسلام، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پوچھا امیر المومنین رو کس لیے رہے اور یہ غم کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا صحابہ رو اس کے خوف سے رہا ہوں، عید تو اسی بندے کی ہے حقیقت میں جس کے لیے آج جنت کی چٹھی پروانہ جاری ہو گیا کہ میرا یہ بندہ میری رضا پا گیا اور میری خوشنودی پا گیا، مجھے راضی کر گیا ہے، لہذا جس بندے نے اس سے راضی نہیں کیا بھلا اس کی کاہے کی عید ہے۔ برادران اسلام، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عید کی رات جس کو ہم چاند رات بولتے، لوگ گئے چاند رات کی مبارکباد دینے کے لیے۔ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سید عبدالقادر جیلانی، سارے آپ کو رحمت اللہ ہے۔ یہ نہیں سمجھے تھا کہ 11ویں والا پیر اور سمجھ آئیے برادران اسلام کو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے جا کر چاند رات کی مبارکباد دی۔ آپ نے فارسی میں ایک جملہ کہا، فرمایا خلق گوید کے فردا روز عید است، خوشی در چہرہ ہر مومن پدید است۔ آپ نے فرمایا دنیا کہہ رہی ہے کل روز عید ہے، ہر مومن کے چہرے پر خوشی آیا ہے، لیکن میں عبدالقادر تو عید اس دن کو سمجھوں گا جس دن ایمان سلامت لے کر اپنی قبر کی طرف جاؤں۔ فرمایا جس دن میں ایمان سلامت لے کر اپنی قبر کی طرف جاؤں گا وہ دن میرے لیے یوم عید ہے۔ وہ سچ کہا۔ بسطام کے بادشاہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کسی غیر مسلم نے کہا، بایزید بسطامی بتا تو صحیح میرے بیل کی دم اچھی ہے یا جناب کی یہ ریش مبارک داڑھی اچھی ہے؟ فرمایا کل فیصلہ کروں گا اس کا۔ کل ہوئی، اس غیر مسلم نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، لوگ تک جنابے والا جیسے کہتے ہیں کلمہ شہادت آدھر یہ پرانی روایت، تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، پوچھا کس کا جنازہ؟ بتایا بسطام شہر کے بہت بڑے کامل ولی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ۔ اس نے کہا ٹھہرو، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے مجھ سے کل وعدہ کیا تھا انہیں، جناب جواب دے کے جائیں گے تب قبرستان کی طرف مزار پرابدار کی طرف جائیں گے۔ جنازہ گلی کے چوک میں رکھ دیا گیا، بایزید بسطامی کے قریب غیر مسلم آتا ہے، جناب ہم نے سنا ہے کہ ولی اللہ دے پردے فقط کر دے پردہ پوشی، اللہ کا ہر محبوب حیات ابدی پا جاتا ہے، یہ تو دنیا کا ایک انتقال ہے، صرف ذائقہ موت رکھتے ہیں، ورنہ قرآن کو کہ آپ نے فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جہان منتقل ہوا ہے ختم نہیں ہوئے، وہ اپنی حیات پا گئے۔ جناب آپ جواب دیں کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا بیل کی دم؟ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کفن کی چادر ہٹا کے کہا، فرمایا کائنات والے مبارک ہو، اس غیر مسلم کی بیل کی دم سے میری داڑھی اچھی ہے کیونکہ میں ایمان سلامت لے کے جاتا ہوں۔ فرمایا خاتمہ بالایمان ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ برادران اسلام، ایمان کی سلامتی سب سے عظیم تر دولت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہوئے، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ۔ برادران اسلام، صرف 5 منٹ اور لوں گا جناب کے، مجھے احباب کی طرف سے حکم یہی ہے کہ جناب
احباب کافی بارش کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، تو جلدی جلدی جو احباب باہر رہتے ہیں وہ تشریف لے آئے تاکہ بر وقت ہم نماز عید الفطر ادا کر سکیں۔ برادران اسلام، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات آپ کی شہزادی آ کر آپ سے کہتی ہے بابا عید کے لیے تو کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا، تو سارے سوائیں ہر بندہ سلاتا ہے اپنی بساط کے مطابق اپنے بچوں کے کپڑے تیار کرواتا ہے، مگر عمر بن عبدالعزیز یہ معمولی حکمران نہیں، 3 براعظموں پر آپ کی حکمرانی تھی، 3 براعظم پر بیک وقت عمر بن عبدالعزیز کی حکمرانی تھی۔ شہزادی آ کے کہتی ہیں بیٹے بابا صبح عید کا دن ہے، ہماری سہیلیاں ہم سے ملیں گی تو ہمارا نیا لباس نہیں۔ آپ نے بیت المال کے وزیر خزانہ سے کہا بھئی 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مجھے دے دو تاکہ راتوں رات ہم بچیوں کے کپڑے تیار کروا لیں۔ وزیر خزانہ جب عمر بن عبدالعزیز نیک صالح حکمران و عادل جن کے زمانہ حکومت کے اندر 12 صوبوں سے مال زکوٰۃ واپس بیت المال میں آ گیا تو مستحق بھی نہیں بچا تھا، یعنی کوئی لینے والا بچا ہی نہیں تھا۔ بیت المال میں واپس خزانے میں وہ مال زکوٰۃ جو بانٹنے کے لیے آپ نے حکومت میں دیا تھا وہ واپس آ گیا، اور جن کے زمانے حکومت میں جنگل کے شیر اور بکریاں آپس میں اکٹھے چرا کرتے تھے، ایک دن ایک چرواہے نے دیکھا جنگل میں سے شیر بکری اٹھا کے لے جایا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے والے ساتھ کوئی اور چرواہا بھی تھا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا لگتا یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ کہا تجھے کس نے خبر دی؟ کہا یہ جنگل کے شیر اور بھیڑیے نے خبر دی ہے، جب تک وہ حیات رہے جنگل کے شیر ان کا حیا کرتے تھے، کسی بکری پر بھی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا آج اگر شیر بکری اٹھا کے لے جا رہا ہے پتہ چلتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا اپنے وزیر خزانہ کو پیش کی 1 مہینے کی تنخواہ، انہاں کیا جناب بالکل دے سکتا مگر گارنٹی تو صحیح لکھ دے وہ 1 مہینہ زندہ رہنا، 1 مہینہ زندہ رہو گے تو میں آپ کو پیش کی 1 مہینے کی تنخواہ دے سکتا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچیوں سے فرما بیٹیوں عمر بن عبدالعزیز عید سادہ کپڑوں میں اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں عمر کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں 1 لمحے کا بھی گارنٹی لکھ دوں کہ میں زندہ رہوں۔ ایسا وہ کیا کیا خوب کمال ترجمانی کی تھی کسی شاعر کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ پہلی جنگ عظیم دے دوران ملک شام تے اس علاقے دے فصلہ تے ایک ٹڈی نے حملہ کیتا، ایک ٹڈی دل ایک بیماری ہے جناب، وہ خاص تسا پچھلے دورے جو بیٹھے ہو سی 2-4 سال پہلے مصیبت آئی سارے اس ملک کے سی فصلہ تے ایسا حملہ کیتا سب کچھ کھا پی گئے چٹ کر گئے۔ جس وقت یوں ہوا سرزمین شام پر 61 سالی چھا گئی حتیٰ کہ بندے بھوک کی کیفیت سے مرنے لگے۔ لیکن میں نے پڑھا تاریخ بغداد کے اندر کہ اسی دوران غوطہ نامی ایک گاؤں ہے شام کا، وہاں کے ایک گاؤں میں ایک شخص کا باغ بالکل محفوظ رہا، ایک شخص کے باغ پر ٹڈی دل نے جناب والا کوئی حملہ نہیں کیا۔ لوگوں نے جا کر حاکم وقت سے شکایت کی کہ جناب اس بندے کے پاس اس مصیبت سے بچنے کے لیے دوائی تھی، اس نے حکمران وقت سے بھی چھپایا اور دیگر لوگوں سے بھی چھپایا، ماذ اپنے باغ کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ انہوں نے جناب والا اپنے باغ کی خیر چاہی، لوگ مرتے رہے، 60 سالیاں ہوتی رہی، فاتوں میں مرتے رہے۔ جناب والا ایک فوجی دستہ اس وقت کے حاکم نے اس بندے کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ تاریخ بغداد میں لکھا جس وقت اس بندے کو اٹھا کے دربار کے اندر لایا گیا، بادشاہ کے دربار میں جلاد کو حکم ملا کہ ایسا ظالم بندہ ہے اس کو کوڑے لگاؤ، اس نے امت مسلمہ کی خیر خواہی نہیں چاہیے، اس نے اپنے باغ کی خیر خواہی چاہیے، اپنے باغ کی تو حفاظت کی ہے، امت ساتھ مرتی رہی ہے، اس کو ذرا خیال نہیں آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت تیرا جلاد کوڑا بعد میں میرے وجود پہ برسائے، لیکن اس سے پہلے میرے پاس نسخہ ہے،
میرے پاس بھی ہے، آپ سب کے پاس بھی ہے، لیکن میں نے آزما لیا ہے، تم میں سے کوئی کرنا نہیں چاہتا، لہذا اس وجہ سے تمہارے کھیتوں پہ حملہ ہوا، میرا کھیت اللہ کریم نے اسی طرح محفوظ رکھا۔ بادشاہ نے کہا جناب وہ کون سا تیرے پاس نسخہ؟ اس نے کہا وہ نسخہ ہے زکوٰۃ اور عشر والا، وہ عشر والا نسخہ ہے، میں اپنے باغ کا عشر نکالتا ہوں، سال میں 2 دفعہ پھل آتا ہے، 2 دفعہ عشر نکالتا ہوں، دونوں دفعہ اس باغ میں سے عشر دیتا ہوں، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتا ہوں۔ زمینوں پر جو عشر ہے یہی زکوٰۃ ہے ان کی، مال دیگر سونا چاندی نقدی وہ تو علیحدہ زکوٰۃ ہے ان کا نصاب، لیکن زمین کی آمد پر جو زمین کی پیداوار ہے اس پر جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے عشر دینا ایک قرآن کریم کا فیصلہ ہے، آپ کو وہ حق جو کا آزاد ہے کہ اس میں سے 10واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور اگر وہ قیمتاً آپ اس کو سیراب کرتے ہو تو پھر 20واں حصہ اس میں سے۔ برادران اسلام، اس افیسر نے کہا، اس بندے نے کہا اس بادشاہ کے سامنے، اس جلاد سے کہ جناب یہ نسخہ میں ہمیشہ آزماتا ہوں اور زندگی میں کبھی دھوکہ کھایا ہی نہیں، کیونکہ رب اور رسول نے کبھی ہمیں دھوکہ دیا ہی نہیں۔ خود رب اور رسول کا فرمان ہے من غش فلیس منا، لوگوں کو دھوکہ مت دیا کرو۔ حضور نے فرمایا جو میری امت میں سے کسی کو دھوکہ دے گا من غش فلیس منا، میری امت سے خارج ہو جائے۔ ایسا دے دیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، دودھ لئیے دکان تو کتنا خالص نکلتا ہے، ذرا سوچو، سارے چپ ہو گئے ہو جی میں جناب اعلیٰ میں کوئی غلط کر کی، دودھ 1 کلو میں سے میرے خیال میں دور حاضر میں تو نصف لی و نصف لکھ، ادو اد پانی، میں جاتے مسئلہ بیان کی کم نہ کیا کاری صاحب تھوڑی جا تو سر ہاتھ آؤل نہ رکھیا ہے، پائیا نکل نہ رکھا لے راہ پانی، کوئی بھینس گال یعنی مہربانی، انہاں مہربانی کیتی انہاں بالٹی پہلے ہی بھر لیا تھی، تو اتو ماجھ گال چھو کے جناب اعلیٰ پیش کیتا، پھر دو کی صاحب دی مہربانی، انہاں بھی عام نلکے دا پانی نہیں پایا، میں ممبر رسول سے بیٹھا گت گل نہیں کر رہا کہ چشمدید گواہ میں تو اللہ کہ وہ آکے مدرسے سے ٹوٹی دا پانی میں، میں مدرسے میں تو اتھے جناب علی آکے وہ مدرسے دے وچ جناب وہ بالٹی برتن، میں ایک دن انہوں روک کے پوچھا آ گیا اس نے کہا صاحب برکت اللہ پانی نہیں، برادران اسلام نصف پانی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے گاہ کے ساتھ دھوکا گیا، یہ صرف دودھ کی بات نہیں ہے، شاید کوئی دودھی مجھ سے ناراض ہو جائے نا، میرے والد نے دودھی ماشاءاللہ ایماندار برادران اسلام، لیکن ویسے آپ جس معاملے میں دیکھ لیں کہ جناب والا ہر چیز کے اندر مرچ کے اندر ملاوٹ، آپ ہلدی کے اندر ملاوٹ، جس چیز کو لے لیں بازار سے ہر چیز میں ملاوٹ، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے دھوکہ، اللہ اور اس کے رسول کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ بارگاہ کریم میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید الفطر کا طریقہ کار آپ حضرات سماعت فرما لیں، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، ہاں جی ہو گیا کام جی، جو احباب ابھی رہتے ہیں جنہاں کچھ نہیں کیتا مسجد کی خدمت جناب والا وہ اول تو آخر تک سارے احباب کوئی بندہ خالی نہ جائے، کیونکہ یہ دن آتا ہے سال کے بعد، نہیں تو کام وہی ہونا ہے، رب رسول کا حصہ نہیں دینا تو کام رب اور رسول نے اپنا لے لینا ہے صاحب، وہ بیماری کی شکل میں ہو، تھانے کچہری کی شکل میں ہو، وہ ڈاکٹر دی فیس دی شکل ہے جو حساب حساب پورا چکانا ہے، اور جناب والا تو آپ ہی فیصلہ کر لو ڈاکٹر دی فیس بھرنی ہے یا رب اور رسول کا حصہ دینا، سوچ لو، جو احباب ابھی رہتے ہیں جلدی جلدی وہ ہتماری موڑ پھیر لو نہ چاہتا جی بارے دیگر کر لو، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اٹھی بھی بندے شرم کر دیں اس کے اندر شابر اے اپنا کام کرتے ہیں تو نماز عید کا طریقہ کار نیت سے کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں نماز عید الفطر کی 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، تمام حضرات نے امام کی ابتدا کی نیت کرنی ہے، سب سے اول
نیت کے بعد کہیں گے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف اور قرات کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کریں گے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر زائد کرتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائیں گے مگر چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، قرات کے بعد رکوع اور سجود دوسری رکعت کے لیے جس وقت ہم کھڑے ہوں گے اس وقت پہلے امام قرات کرے گا الحمد اور اس کے ساتھ کی سورت، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، 3 زائد تکبیریں رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر رکوع میں منتقل ہونے والی اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں منتقل ہو جائیں گے، پھر رکوع اور سجدہ اور پھر قعود یعنی قعدہ آخری تشہد پڑھیں گے، سلام، اس کے بعد پھر عید کا خطبہ ہوگا، 2 خطبے ہوں گے، تمام احباب مسرت خوش ہو کر اللہ کے حضور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے کہ مالک ہم تیرے فضل و کرم کی امید لے کے آئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں خالی نہ لوٹانا، آج تیرے بندوں سے عیدی وصول کرتے ہیں، یا پاک پروردگار ہم تیری بارگاہ سے مغفرت کی عیدی لینے آئے، بخشش اور جنت کی عیدی وصول کرنے آئے ہیں، خالق اس وقت تک ہمیں واپس نہ لوٹا جب تک ہمیں جنت الفردوس والی عیدی نہ عطا فرما۔ برادران اسلام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک الجزل ہم سب کو بخشش والی عیدی نصیب فرمائے، تمام احباب سب کے درست فرما لیں، انشاءاللہ نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں۔